الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وقال سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. معزز سامعین کرام، قرآن کریم کی پہلی جو آیت تلاوت کی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اللہ وہ ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی کارساز ہے، تعریف کے لائق ہے. سامعین کرام، ہم میں کا ہر کوئی بارش کی ضرورت محسوس کر رہا ہے. گزشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بارش نازل فرمائی اس پر اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ابھی بھی ہماری زمینیں، کھیت، باغات، جانور اور پانی کے ذخائر مزید بارش کے محتاج ہیں. اس لیے آج کا موضوع ہے بارش کی ضرورت، اس کے فائدے اور کن گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت رک جاتی ہے. بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو رحمت قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور اس کے ذریعے باغات اور کٹنے والے کھیت کے گلوں کو اگایا، اناج کو اگایا. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل ہونے والے پانی کو بابرکت قرار دیا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، برکت والا پانی. یہ برکت والا ظاہری میں بھی برکت والا ہے اور باطنی اعتبار سے بھی برکت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکت والا پانی آسمان سے نازل فرمایا اور اس برکت والے پانی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا. اگر اللہ تعالیٰ منو ٹنو پانی ایک ساتھ ڈائریکٹ اتار دیتا تو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا. زمین میں کھڈے پڑ جاتے، جس انسان پہ گرتا وہ ڈوب کے مر جاتا، کھیت، فصلیں سب کی سب برباد ہو جاتی، مکان برباد ہو جاتے، بڑی تباہی ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس برکت والے پانی کو نازل کرنے کا بہترین انتظام فرمایا.
یہ فضا جو ہمیں نظر آ رہی ہے آسمان و زمین کے درمیان کی، اللہ نے اس میں کئی رکاوٹیں پیدا کر دی، اور اس پانی کو اللہ نے قطرہ بنا دیا۔ قطرہ بنا کر کے اللہ نے رکاوٹوں کے ذریعے زمین پر اتارا، جو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے زمین پہ آتا ہے۔ جبکہ آسمان سے جو بارش کا قطرہ گرتا ہے اتنی سپیڈ سے گرتا ہے کہ اگر کسی انسان کے سر پہ گرے تو اس کے پورے بدن کو چیر کر کے زمین پہ آ جائے، اتنی سپیڈ سے بارش کا قطرہ زمین پہ آتا ہے۔ لیکن اللہ نے اس کو رحمت بنا دیا اور فضا میں رکاوٹیں پیدا کر دی، جس کی وجہ سے بارش کا قطرہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ زمین پر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارش کو رحمت بنایا، اور بارش بہت سارے فائدے اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اگر ہم غور کریں، چند مہینے بارش نہ ہو تو کیا ہوگا؟ زمین بنجر بن جائے گی، فصلیں تباہ ہو جائے گی، انسان بے بس ہو جائے گا، جانور پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگیں گے، ندی نالے کنویں تالاب سب سوکھ جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصلی رزاق صرف اللہ ہے، اصلی کارساز کاموں کا بنانے والا، ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہ ہمارا کارساز ہے اور تعریف کے لائق ہے، تعریف اللہ کی جائے گی۔ یہ بارش ہماری ضرورت ہے، بارش کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، فصلوں کو اللہ تعالی سرسبز و شاداب کرتا ہے، انسانوں کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے، جانوروں کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے، درختوں میں اللہ اس کے ذریعے پھل اگاتا ہے اور ماحول کو پاکیزہ بناتا ہے۔ اس لیے ہر بارش کا قطرہ اللہ کی رحمت ہے، صرف موسمی نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے ہر بارش کا قطرہ، صرف موسمی نہیں ہے۔ اور یہ بارش اللہ کی زبردست قدرت ہے، جیسے آسمان اللہ کی قدرت ہے، زمین اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، ایسے چاند ہے، سورج ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ایسے ہی بارش بھی اللہ کی نشانی ہے۔ قرآن پاک میں حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم زمین کو دیکھو گے وہ سوکھی ہوئی ہے، وہ سوکھی ہوئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اللہ کہتے ہیں پھر ہم اس پر میہ برساتے ہیں، پانی برساتے ہیں، اور وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور لہلہانے لگتی ہے۔ تو بارش بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی کاریگری کی۔ اللہ اس بارش کو زمین پر برساتا ہے، اور آگے پھر اللہ اسی آیت میں فرماتا ہے جیسے اللہ بارش کو برسا کر کے مردہ زمین کو ہریالی میں بدل دیتا ہے اور اس کو زندہ کر دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور جو اللہ بارش کے قطروں سے اور بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وہ اللہ ہمارے مرے ہوئے دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اللہ کے ذکر کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، عبادات کے ذریعے۔ تو بارش اللہ کی نشانی ہے۔ اب ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی یہ رحمت مسلسل ہمارے لیے برستی رہے، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، تو پھر ہمیں اپنی ذات میں غور کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے، اللہ کی برکت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ من اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ کہتے ہیں بستی والے ایمان اور تقوی والے بن جائے، اطاعت و فرما برداری والے بن جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اور اگر یہی بندے
اللہ کی نافرمانی پہ اڑ جاتے ہیں اور نافرمانی بڑھنے لگتی ہے تو بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالی تنبیہ کے لیے اپنی نعمت کو روک لیتا ہے تاکہ بندے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اب یہ اللہ کی رحمت اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ بارش صرف ایک موسمی نظام نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم سے نازل ہونے والی ایک رحمت ہے۔ اللہ اپنے حکم سے اس کو نازل کرتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے اس کو رحمت کا ذریعہ بناتا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان اعمال کے نتیجے میں ہم اللہ کی بہت ساری رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ کہ بہت ساری مصیبتیں جو تمہارے پر آتی ہیں نا وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ اور بہت سارے گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو معاف کر دیتے، اس کو پکڑ میں نہیں لاتے تمہارے لیے، اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن کچھ مصیبتیں تمہارے لیے آ جاتی ہیں وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اب یہ اللہ کی رحمت کیوں رک جاتی ہے، وہ کیا اسباب ہے، وہ کیا گناہ ہے؟ تو وہ چند گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ اپنی رحمت کو، اپنی نعمت کو روک لیتے ہیں۔ اس میں ایک تو ہے گناہ کی کثرت۔ جب معاشرے میں جھوٹ، دھوکہ، رشوت، سود، بے حیائی، ناپ تول میں کمی اور اس طریقے سے لوگوں پر ظلم کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کو چھین لینا معاشرے میں عام ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت رک جاتی ہے۔ اس لیے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ دوسری وجہ بتائی زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کیا اور متوجہ کر کے فرمایا، اے مہاجروں کی جماعت، 5 باتیں ہیں اگر وہ تم میں پیدا ہو گئی تو تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ 5 باتیں تمہارے اندر پیدا ہو۔ ایک بے حیائی، دوسرا زکوٰۃ کا روک لینا، تیسرا ناپ تول میں کمی، چوتھا اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑنا، اور 5واں مسلمانوں کے امام اور مقتدا اور لیڈر کا بے انصافی کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ ان 5 باتوں میں 2 باتیں ہمارے موضوع کے مناسب ہے۔ ایک ہے زکوٰۃ کا روک لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بارش کو روک دیتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے زکوٰۃ کا کیا نظام ہے، ہم زکوٰۃ کیسے ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ صحیح ادا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، وہ ہم اپنے بارے میں خود سوچیں، غور و فکر کریں، یا پھر وہی پرانا گھسا پیٹا طریقہ اندازے سے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے آپ کو ایک مہینہ طے کرنا ہوتا ہے، جس مہینے میں آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ایک تاریخ طے کرنی ہوتی ہے، ہر سال اسی مہینے میں اسی تاریخ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے، جب جا کے اس کا صحیح نظام بن سکتا ہے۔ اس مرتبہ آپ کوئی ڈیٹ لے رہے ہیں، دوسری مرتبہ کوئی اور لے رہے ہیں، تو پھر زکوٰۃ کا نظام صحیح ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں اپنے بارے میں سوچیں، ہماری زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا نظام ہے، صحیح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناپ تول میں کمی۔ جب لوگ ناپ تول میں کمی شروع کر دیں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیتی ہے تو ان پر 3 چیزیں مسلط ہوتی ہیں۔ ایک تو قحط سالی، یعنی سوکھا پڑتا ہے، بارش بند ہو جاتی ہے، دوسرا روزگار کی تنگی، اور تیسرا ظالم بادشاہ کے ذریعے ان کو سزا دی جاتی ہے۔
اب ہم سوچیں اچھے اچھے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اپنے ترازو کا جو ہے وہ وزٹ نہیں وہ ترازو کو دیکھتے نہیں ہیں، یا پھر اس کو جہاں ترازو بنتے ہیں وہاں لے جا کر کے چیک نہیں کرواتے، برسوں وہی ترازو چل رہے ہوتے ہیں، اس میں کبھی گڑبڑی ہو جاتی ہے، کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو ترازو ہمیشہ ہمارے کمپلیٹ ہونے چاہیے، ہم وزن جو ہے کمپلیٹ کر کے دیں، کمی نہ کریں۔ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو زبانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ڈنڈی نہ مارے تو دھندا کیسے چلے گا؟ تو پھر تیار رہیں بھائی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قحط سالی آئے گی، روزگار کی تنگی، دیکھیں آج بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں اور ظالم بادشاہ کے ذریعے سزا دی جائے گی، یہ چیزیں پوری ہو رہی ہے، تو ناپ تول میں کمی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تو بربادی ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا تو پھر وہ کیسے آباد ہو سکتا ہے ناپ تول میں کمی کر کے؟ کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کامیابی کا دھوکہ ہے، اس کو نظر آ رہا ہے مجھے پیسے مل رہے ہیں، میں کامیاب ہو رہا ہوں، مال میں بڑھوتری ہو رہی ہے، وہ آخر میں جا کر کے برباد ہونے والا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر اس میں جو بات بتائی وہ ناپ تول کی کمی۔ اب تیسری چیز ہے گناہوں کی کثرت۔ یہ جیسے ہم نے پہلے سنا جب گناہ عام ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت کو روک لیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے گناہوں پر اڑ جانا، گناہوں پر اڑ جانا۔ ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ کیا ہماری نمازیں وقت پہ ہو رہی ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوتیں ہو رہی ہے؟ کیا ہم اپنے اولاد کی تربیت سنت و شریعت کے مطابق کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی سنت و شریعت کے مطابق گزار رہے ہیں؟ اگر کوئی حدیث کے مطابق، کوئی قرآن کی آیت کے ذریعے ہمیں بتا رہا ہے کہ زندگی ایسی ہونی چاہیے، گھریلو زندگی ایسی ہونی چاہیے، نجی زندگی ایسی ہونی چاہیے، بچوں کی تربیت ایسے ہونی چاہیے، تو کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں یا ضد پہ ہیں؟ نہیں، تم تو کہتے رہو، تمہارا کام ہے کہنا، ہم اس پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں تو تارو کام کر رہے ہیں، تارے بولے آواز تارے ہماری قبر ماون، یہ ضد ہے، یہ اور ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ اپنی رحمتوں سے محروم کر دیتے ہیں، اللہ اپنی رحمت کو روک لیتے ہیں، بہت ساری نعمتیں جو ہمارے پر آنے والی ہوتی ہیں ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اب اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ ہماری نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ شروع ہوتی ہے، مردوں کی نمازیں مسجدوں میں ہوتی ہے، خواتین کی نمازیں اذان ہونے کے بعد فوراً شروع ہو جاتی ہے۔ تو خواتین اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اذان کے بعد فوراً نماز کی فکر کریں، مرد حضرات اذان ہوتے ہی مسجدوں کا رخ کریں، اپنی ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، موقع محل کی دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ کثرت سے استغفار کریں۔ جب استغفار چھوٹ جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگنا چھوٹ جاتا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو روک لیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، وہ معاف کرنے والا ہے، اور وہ تمہارے لیے موسلا دھار بارش کو برسائے گا، تمہارے باغوں کو لہلہائے گا، اور تمہیں ساری ضرورتیں تمہاری پوری کرے گا۔ تو استغفار کی کثرت۔ اب آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے وقت میں کیا کرتے تھے؟ جب بارش نہیں ہوتی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کا اہتمام کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بارش کی نماز بھی ادا فرماتے تھے، اور جب بارش ہو جاتی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا پڑھتے تھے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع والی بنا دے۔ اور جب پہلی بارش ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر اس بارش کے چند قطروں کو لگاتے تھے، جیسے بازو کھول لیا، اس طریقے سے تھوڑا بہت لگاتے تھے اور فرماتے تھے یہ میرے رب کے پاس سے پہلی مرتبہ آ رہی ہے، نئی آ رہی ہے۔ اور جب بارش ہو جاتی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ یہ بارش کے موسم کے لحاظ سے چند باتیں ہمارے سامنے آئی، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اہتمام سے، اور اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی گناہ ہم سے صادر ہو رہا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، اس سے معافی شافی کر کے اس گناہ کو معاف کرا لے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔